الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے پیارے دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے قاسمی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات سے ٹائم نکالا، خاص طور پہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء جہاں جہاں اپنا خطاب کرتے ہیں ان کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، میں نے جب انہیں پچھلی دفعہ دعوت دی تو میں نے کہا جی میں جمعہ کا دن آپ سے مانگ رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جمعہ کا دن کتنا مصروف ہوتا ہے، تو مجھے بیچ میں روک کے بولے، کہنے لگے کہ تم اپنا ٹائم بتاؤ، تم اپنا دن بتاؤ، باقی چیزیں میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں نے کہا جی پھر جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا ہی ٹائم ہے۔ تو اللہ خوش رکھے، انہوں نے جمعہ کا ٹائم اور جو انہوں نے بات کی اس بات میں ایک چیز کا اضافہ کر کے آپ کے ساتھ اور میں بات کرتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا نا یہ ٹھگ قسم کے لوگ، میرے اوپر کسی بندے نے جادو کروایا، یہ سن 2009 کی بات ہے، مجھے پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چلا کہ کس نے جادو کا کہا اور کتنے پیسے دیے اور کس بندے کو دیے۔ وہ جو بندہ وہ ملو کھوکھر ایک جگہ ہے، اگر آپ گجرات سے بھمبر کو جائیں تو رستے میں ایک گاؤں آتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیرا تھا، وہاں پہ وہ بندہ کرتا تھا کام۔ میں گاڑی پکڑی، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ علیحدہ بات کرنی ہے، آپ باقی سارے اپنے بندے بھگتا لیں۔ جب وہ سارے لوگوں کو فارغ کر چکا تو میں نے اس سے گزارش کی، اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں میرا نام ہے، آپ نے میرے اوپر جادو کرنے کا 70,000 روپے لیا اور جان کا وار کرنے کا۔ یقینی بات ہے اس نے یہی کہنا تھا کہ جی میں یہ کام نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا آپ بالکل کوئی تسلی رکھیں، میں آپ کے پاس بالکل اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی منت کروں کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے اوپر کچھ نہ کرنا، اور نہ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ جتنے پیسے کسی نے آپ کو دیے ہیں اس میں کوئی 5-7 ہزار میرے سے فالتو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اس لیے نہیں آیا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تواڈے کناں دے اوتے نے جنہ زور لگدا جے لا لو، اللہ جانتا ہے جی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اپنا زور لگائیں، جتنا زور آپ میں ہے لگا لیں، کل کو یہ شکوہ نہیں کرنا کہ یار میں نے کوئی تعویذ دینا ساتھ اپڑا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی تعویذ کھانے کے لیے دینا ہے، کوئی گلے میں ڈالنے کے لیے دینا، میں سامنے بیٹھا ہوں، مجھے دیں، آپ کے سامنے تعویذ پی کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ 2009 سے آج 2023 ہے، وہ بابے شابے قبروں میں چلے گیا، میں تو اجے بھی گپا مارنا گپا مارنا پیا۔ اور لوگ تو کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں چلتے رہیں، میں نے اس میں قاسمی صاحب تیسری چیز کا بھی اضافہ کیا، ہاتھ پاؤں کے ساتھ زبان بھی چلتی رہے، اور الحمدللہ زبان بھی ٹھیک چل رہی ہے۔ تو یہ ان سے کوئی نہ ڈرا شرا کریں، اس دنیا میں آپ کا رزق باندھنے والا، آپ کی شادی روکنے والا، آپ کی اولاد روکنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پائے کا بندہ ہے، میں ہزاروں دفعہ مجمعوں میں یہ بات کر چکا ہوں، اگر کوئی اس پائے کا بندہ ہے جو کسی کو بیمار کر سکتا ہے، جو کسی کی شادی روک سکتا ہے، جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ مودی کے اوپر جادو کرے، وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے اوپر جادو کرے، وہ امریکہ کے صدر کے اوپر جادو کرے، وہ روس کے صدر کے اوپر جادو کرے، اس کو اگر وہ کروڑوں روپیہ لیتا ہے، میں خدا کی قسم اپنا ادارہ بند کر کے اس سڑک پہ بیٹھ کے مانگ کے پیسے پورے کر کے اس کی جیب میں ڈالوں گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ الطاف محمود پہ جادو کر لیا، اس بچے پہ جادو کر لیا، آپ پہ جادو کر لیا، اس پہ کرے نہ سواد ہے کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ نکلیں ان میں سے، اللہ کو سامنے لائیں۔ خدا کے مجھے 20 سال ہو گئے یہ والا کام کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، میں 24 سال ہو گئے، میں نے اس 24 سال میں ایک بندہ بھی یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے، آپ کوئی دعا کریں یا مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس امتحان سے نکلوں۔ جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کسی نے میرے تے کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کہاں پہ ہے یار؟ خدا کو بیچ میں لاؤ۔ آپ آ گئے اس جگہ پہ تو اللہ کو بیچ میں لائیں۔ میرے پیارے دوستو، 2-3 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، کالے کو نہیں پڑھنا،
جمعے کا ٹائم ہے، وہ بعد اوقات خصوصی نشریات ہوتی ہیں نا، تو آج کی ہماری خصوصی نشریات ہیں، سال کا یہ موقع ہے، تو آپ کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے۔ عتیق ادھر ایک چیز یہ کرنی ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا جو انتظام ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے خواتین کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو ہال ہے یہ پہلا مکمل ہو گیا، ابھی خواتین ہماری اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سن رہی ہیں، اندر میں نے پروجیکٹر لگایا ہوا ہے، جو سٹیج پہ کاروائی ساری کی ساری وہ اسی طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہیں پہ ان کے کھانے کا انتظام ہے۔ آپ کے کھانے کا انتظام اس بلڈنگ سے دوسری سائڈ پہ ہے۔ نماز کے بعد یہ والے پردے سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے، کھانا آپ کے لیے ہے، خدا کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو منظم رکھیے۔ اگر 5 منٹ بعد کھانے میں باری آ گئی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کھانا آپ کے لیے ہی ہے۔ جو سیدہ شریف کے، ڈنڈکے کے اور میرے دائیں بائیں کے یہاں کے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو باری دیں، وہ پہلے کھانا کھا لیں، انہوں نے پھر جانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کھانا کھا لیں۔ اور میں نے اتنا کہ انتظام کیا ہوا ہے کہ میری کوشش ہے کہ آپ ایک چوکی میں سارے کے سارے کھانا کھا لیں، اور وہ کھانے کے لیے بڑی کھلی جگہ ہے۔ یہاں سے آپ نکلیں گے، یہ غازی عباس روڈ ہے، اس کے اوپر آپ یہ سڑک جو ہی کراس کریں گے تو آگے ہمارا کھانے کا پنڈال ہے، وہاں آپ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے پوری احتیاط کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ یہ پتہ چلے کہ آپ اچھے لوگوں میں، منتظم لوگوں میں، منظم لوگوں میں، بیٹھنے والے لوگوں میں سے۔ دوسری جو بات میں نے کرنی تھی کہ آپ جس وقت بھی تشریف لاتے ہیں، پہلے سال کی میں بات کرتا تھا، اب میں ہفتوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ جس وقت بھی ایک ہفتہ گزار کے آتے ہیں، یہاں پہ کچھ نہ کچھ نئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہیں نا، میری حوصلہ افزائی تو کریں نا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ میں کل پرسوں بات کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا فلانا بچہ وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، تو اجتماع پہ آئے گا نا؟ ہاں، میں نے کہا آئے گا، آ کے کہے گا اے ٹینٹ ٹھیک نہیں لگا، ایتھوں بتی ٹھیک نہیں پی بلدی، جڑا دروازہ ہے ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے کہا وہ کرے گا، شام کو چلا جائے گا۔ تو وہ واقعی جس وقت آئے تو کوئی نقص نکالنے لگا۔ میں کہ یار سانو راتاں جاگ دیں 3 مہینے ہو گئے نا، مہربانی کر کے شاید ہی تعریف کر دے، کسی چیز کی تعریف کر دو۔ ٹوٹی لیک پہ کر دیے، وہ یار ٹوٹی لیک کرتی یا تو روکو نا اس کو، اگر نہیں روک سکتے تو لیک ہون دیو سو۔ مینوں کو یار تساں بڑی چنگی ٹوٹی لائی، ٹوٹی دا معیار ہو جائے کہ آج کل لیک کر گئی، مطلب میری حوصلہ افزائی تو کریں نا۔ الحمدللہ یہ مکمل ہوا ایک ہمارا کام۔ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے کلاس بٹھا سکوں۔ مجھے واش رومز کا پرابلم تھا، پہلے میرا خیال یہ تھا کہ میں واش روم جو دوسری بلڈنگ بننی ہے کالج کی، اس کے واش روم بنیں گے تو پھر، لیکن وہ لمبا کام تھا، میں نے پھر آخر پہ عارضی واش روم بنوا دیے ہیں۔ الحمدللہ پرسوں شام کو وہ چالو ہو گئے۔ آپ میں سے جس کسی نے وضو کرنا ہو، نہانا ہو، نہانے کا بھی بندوبست ہے اور وضو کا بھی وہاں پہ بندوبست ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ابھی میں کوشش شروع کر دی ہے، اب ہم نے کلاس بٹھانے کی وہ کرنا، اس میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ابھی تک میں جتنی کنسٹرکشن کر رہا تھا، والیوم ذرا زیادہ کرو یار، تھوڑا سا والیوم، میں ابھی تک جتنی کوشش کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، تقریباً اس بات کو 3.25 سال ہو گئے۔ 9 نومبر سن 2000 غالباً 19 تھا، جس دن ہم نے یہاں پہ کھیت میں پہلی جمعے کی نماز پڑھی تھی، تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی۔ آج الحمدللہ تقریباً 2.25 کروڑ روپے کا کام ہو چکا ہے۔ میں نے یہ جو بلڈنگ آپ کہیں گے کہ اس میں 2.25 کروڑ کہاں لگا ہوگا، ایکچولی یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے یہ 5 منزلہ ڈیزائن کی ہوئی ہے، کیونکہ میرے پاس جگہ اتنی ہی ہے اور میرے پاس جگہ نہیں ہے، تو میں نے یہیں پہ سارا کچھ کرنا ہے۔ 1 ایکڑ جگہ ہے یہ، تو میں نے اسی جگہ پہ کرنا ہے۔ اگر اور اللہ نے کبھی جگہ دی تو میں اس کو 5 سے نیچے روک کے دائیں بائیں جگہ پھیلا لوں گا۔ تو یہ جو اس کی بنیادیں بنی ہیں اس عمارت کی، وہ 5 منزلہ کے حساب سے بنی ہوئی ہیں، اس لیے یہ بہت مہنگی بنی۔ تو میرا اس وقت تک، میرا نہیں آپ کا پیسہ، میرا تو صرف یہ زمین لگی ہوئی ہے، اور ایک میں نے گاڑی اپنی بیچی تھی کام شروع کرنے کے لیے، میری صرف اتنا لگا، باقی سارا آپ کا ہے۔ 2.25 کروڑ روپیہ تقریباً ابھی تک ہم اس پہ کام کر چکے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا 8-10 لاکھ جمع ہوا، ہم نے کام کر لیا، پھر 8-10 لاکھ جمع ہوا، پھر کام کر لیا۔ جس وقت میں نے کلاس بٹھا لینی ہے
اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کہ 2 مہینے کی کلاس چلا لوں، پھر پیسے ختم ہو گئے تو کہوں چل 4 مہینے چھٹی کرتے ہیں، 4 مہینے بعد پیسے جمع ہوں گے تو پھر ہم کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. جب میں نے کلاس بٹھا لینی ہے اس کے بعد کا صورتحال کیا ہوگی؟ ٹیچرز کی تنخواہ، ٹیچر میں نے وہ رکھنے ہیں جو میرے بچوں کو یہاں سے اٹھا کے تعلیم دے کے کیڈٹ کالج تک پہنچائیں. میں نے وہ ٹیچر نہیں رکھنے جو میرے بچوں کو 5ویں 6ٹھی 7ویں میں فیل کرواتے رہیں. میں نے ان بچوں کو کیڈٹ کالج تک پہنچانا ہے. 4 سال کا میرے پاس ٹائم ہے، 4تھی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں. اس کا انشاءاللہ مہینے 2 مہینے تک میں اعلان کر دوں گا. اب ان کے لیے ٹیچرز کی تنخواہ، بچوں کا 3 ٹائم کا کھانا، ان کے یونیفارم، ان کی لانڈری دھلائی، ان کی میسنگ، ان کا کھانا پینا، یہ سارے کا سارا، بجلی کا بل، یہ ہر چیز اس میں شامل ہے. جب میں یہ سارا کچھ شامل کروں گا تو ہم نے اگلے دن، میں اور میرے ساتھ 2 بچے جو اور کام کرتے ہیں، ہم نے سارا حساب کتاب کیا کہ میرا ماہانہ بجٹ 4.5 سے 5 لاکھ روپے کا ہوگا. تو 4.5 سے 5 لاکھ روپیہ اگر پورا نہیں پڑتا، وہاں تک نہیں پہنچتا، تو میں ان بچوں کی کلاس جاری نہیں رکھ سکتا. تو میری آپ بچوں سے ایک گزارش ہے، آپ میرے ہر جہاں جہاں آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوگا 10 روپے میں ایک یتیم کی کفالت. تو یہ 10 روپے یتیم کی کفالت بڑا آسان کام ہے. میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ اس میں میرا تعاون کریں میرے ساتھ. وہ کیا کہ 10 روپے میں کس طرح ایک یتیم کی کفالت ہے. پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے. اس 23 کروڑ میں سے اگر 23,000 بندہ روزانہ 10 روپے ڈونیٹ کرے، صرف 10 روپے، تو مجھے نہ کسی چندے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی ڈونیشن کی ضرورت ہے. تعمیر کے لیے بھی اسی میں پیسہ نکلتا رہے گا، اور میرے بچے جو یہاں پہ پڑھیں گے ان کا بھی سارے کا سارا خرچہ نکلتا رہے گا. ہم نے ان کے لیے غلے بنوائے ہوئے. میں نے ابھی اس کا نظام تھوڑا سا سیدھا کیا ہے. پہلے نظام اس کا ٹھیک نہیں تھا، میں تھوڑا سا اس کا نظام سیدھا کیا ہے. ابھی مختلف شہروں سے آپ آئے ہوئے ہیں. میری گزارش ہے کہ اپنے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ریلیٹیوز کے پاس یہ غلے پہنچائیں. ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے میرے پاس بچہ ہے حسن، اس کا نمبر آپ لیں، اس کے ساتھ رابطہ کریں. اور میں ایک اور عرض کروں، ہم جو پیر لوگ ہیں نا، ہماری کچھ بڑی مجبوریاں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی. اگلے دن میرے جوتے کو اٹھا کے لے گیا، اساں بندہ پھڑ لیا، وہ مینوں آندا میں تے تبرک دے طور تے لے گیا. یہ آپ کو ہمارے مسائل کا اللہ کی قسم نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ میری جوتیاں تبرک کے طور پہ لے گیا. شکر ہے میرا جوڑا نہ آنا باہر نہیں سی پیا، وہ چک کے لے جاندہ. حضرت صاحب دا تبرک ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو غلے ہیں، یہ ہم نے جس وقت سے ابھی پچھلے 2 مہینے سے حساب کتاب شروع کی ہے، تو مجھے پتا چلا ہے بہت سارے غلے لوگ تبرک کے طور پہ لے گئے ہوئے ہیں. مطلب غلہ رکھا ہوا ہے. بھائی یہ تبرک نہیں ہے، بالکل تبرک نہیں ہے. ہم اپنے گھر کے 9 افراد ہیں، ہم ہر روز اس میں 90 روپیہ ڈالتے ہیں، تو 10 روپے ہو گئے نا ہر فرد کی طرف سے. آپ کے پاس غلہ پڑا ہوا ہے، آپ 10 روپے اس میں روزانہ ڈالتے جائیں، اور اس کو میری تعداد 23,000 تک پہنچانے میں میری مدد کریں. ٹھیک کریں گے؟ ہاں، وہ آنکھوں تے صحیح نہ جا کے نہ کرے ہے نا، ایک باری تے آنکھوں نا اگو نہیں ہوندی کوئی. بھائی ہم جو کچھ کہتے ہیں سارا ہو تو نہیں جاتا نا. اپنی کوشش ہے، آپ اس میں کوشش کریں گے. اس کے بعد میں نے ایک چیز اور عرض کرنی تھی. میرا بیٹا حسن جو کہ میرے ساتھ آپ کہہ لیں کہ پورے اس پروجیکٹ میں میرا دایاں بازو ہے. میری اس ساری کنسٹرکشن، وہ چونکہ خود کنسٹرکشن کمپنی اس نے بنائی ہوئی ہے، کنسٹرکشن کا کام خود کرتا ہے. وہ ابھی PhD کرنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا ہے، وہ بھی اور میری بہو بھی. دونوں کے دونوں کو ایک ہی یونیورسٹی میں الحمدللہ ایڈمیشن مل گیا. وہ دونوں کے دونوں ابھی انگلینڈ میں ہیں. تو یقینی بات ہے کہ وہ دوری کی وجہ سے آج بھی یہاں موجود نہیں ہیں، تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی میرا بھتیجا ابو بکر آیا ہوا تھا. اب اس کو جب وہ پچھلے سال آیا تو میں سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حسن سے میں نے کہا جا کے ابو بکر کو، اپنے بھائی کو استقبال کر کے لاؤ. تو وہ جا کے لے کے آیا. جب چھوڑنا تھا تو میں نے اس کو کہا جا کے اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آؤ. آج جس وقت وہ آیا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اور بچوں کو، وہ بھی میرے ہی بیٹے ہیں، بچے بہرحال میرے ہیں، میرے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پرائے بچے ہیں، وہ بھی میرے ہی ہیں. لیکن حسن اس کو ریسیو کرتا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا. اسی طرح سے اگر حسن اس کو گاڑی میں چھوڑنے جاتا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا. تو وہ مجھے
حسن باہر ہے, مجھے رات بھی کل پرسوں اس کا شام کو فون آیا, مجھے کہتا ہے کہ پاپا جی اپنی ویڈیو آن کریں اور مجھے اب سارے باتھ روم دکھائیں. میں ویڈیو وہ پکڑا کیمرہ, میں وہاں چلا گیا تو میں نے وہ باہر سے دکھایا, تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ایک ایک باتھ روم میں جائیں, مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں پہ وہ لگ گئے ہیں, شاور لگ گئے اور کتنے نہیں لگے ہوئے, ایک ایک چیز. مطلب شوق کی بات ہے نا. اس نے میرے سے پھر رات کو اس کا فون آیا, میں اسے سو رہا تھا, میں نے اٹھایا تو مجھے کہتا ہے کہ پاپا جی ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ سو جائیں, میں سویرے نا آپ سے وہ ساری کی ساری چیزیں. میں نے کہا یار کوئی خاص بات بتانی ہے, کہتا نہیں ابھی آپ سو رہے ہیں. میرا سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حسن نے اور میں نے مشورہ کر کے کہ ہمیں ایک 2IC کی ضرورت ہے, ہمیں ایک 2IC کی ضرورت ہے. تو ہم دونوں باپ بیٹے نے اپنے طور پہ پروفیسر عطا میرا صاحب کو 2IC چنا ہے. عطا میرا صاحب, آپ ذرا تکلیف فرمائیں کہ کھڑے ہو جائیں گے. عطا میرا صاحب جو ہیں یہ پروفیسر ہیں, یہ فائنانس پڑھاتے رہے, گجرات کالج سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کتنا کام ہو گیا یا کتنا رہتا ہے یا اگلا آپ کا پلان کیا ہے. یہ مجھے ہر ہفتے 10 دن کے بعد فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کیا کام ہوا ہے کہاں پہ. تو ہم ان کو 2IC کے طور پہ, ان کا میں نمبر اپنے دوستوں میں شیئر کر دوں گا. آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو, کچھ بتانا ہو, کوئی مشورہ دینا ہو, مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے پہلے بھی بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت دے, حوصلہ دے کہ یہ سارے کے سارے اس کا بوجھ اٹھا سکیں. آمین تو کہو یار, آمین بھی تکے نال کرانی پہندی ہے. جی عطا میرا صاحب آپ تشریف رکھیں. گجرات کے رہنے والے ہیں, بڑے لائق آدمی ہیں, پروفیسر ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے ساری زندگی اس میں گزاری ہے پڑھائی لکھائی میں. تو میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے یہ ممبر بھی ہیں, اور اس میں جو میری سلیبس کمیٹی اور ٹیچرز کی سلیکشن کمیٹی ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز سارے مل کے یہ کام کریں گے. سب سے آخری بات, اس کے بعد میں اجازت سے لیتا ہوں. آپ کو بھی جلدی 2:15, ویسے کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا, ہم روٹین میں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں تو کرتے کراتے 2:15 ہو ہی جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. کوئی نئے دوست ہیں تو ان سے میری گزارش ہے, تنگ کوئی نہیں پڑنا, ساڈا تو ماحول یہ ہو جائے بھائی, ٹھیک ہے. میرا اسٹیج سیکٹری جس وقت تعارف کروا رہا تھا تو اس نے 2 لفظ بولے کہ شوق اور ذوق, اور اس نے پھر کہا کہ کنز صاحب کا یہ شوق نہیں ہے, یہ ادارہ ان کا ذوق ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری کیفیت بیان کی ہے نا, تو میں اپنی کیفیت جس طرح خود بیان کر سکتا ہوں وہ یہ تو نہیں کر سکتا نا. میرا بچہ ہے آصف ماشاءاللہ, حج کر کے بھی آیا ہے, اس کو حج کی بھی مبارک ہو. میرا شوق بھی ہے, میرا ذوق بھی ہے, اور ان دونوں سے بڑھ کے اس وقت یہ میرا جنون ہے. آپ یقین جانیے, میں کسی وقت اکیلا بیٹھتا ہوں تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ میرے پاس آنے والے بچوں میں سے وہ کون سا یتیم بچہ ہوگا جس کو میں لے جا کے ملٹری کالج جیل میں کسی دن داخل کرا رہا ہوں گا. آپ یقین جانیے, میں اکیلا لیٹا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ فلم چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کون سا بیج ہوگا, اس میں کون سا بچہ ہوگا جس کو میں حسن عبدال کیڈٹ کالج کے گیٹ پہ لے کے جاؤں گا اور ان کے حوالے کروں گا کہ ہمارا بچہ آیا, اس کو داخل کریں. اللہ کرے کہ وہ وقت جلدی سے جلدی آئے. جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور آپ جس طرح سے مجھے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کرتے جا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ وقت بڑی جلدی آئے گا. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. جن کے باپ, میں بڑا چھوٹا تھا جب میرے والد, میں 16 سال کا تھا جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے, اور میرے والد 1.5 سال کے تھے جب ان کا باپ فوت ہوا. میرے دادا جی جب فوت ہوئے تو میرے والد کی عمر 1.5 سال تھی. انہوں نے اپنا باپ نہیں دیکھا ہوا. میں ان کی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے, چھوٹی ساری کتاب لکھی ہے, تلخ یادیں, وہ میرے پاس ہے. یہ جہاں تبرکات میرے پاس آئے ہیں وہ کتاب بھی میرے پاس ہے. تو وہ کتاب میں کئی دفعہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو وہ اپنی یتیمی کے قصے لکھے ہوئے کہ میں یتیم تھا تو ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا تھا. تو مجھے وہ خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے نیچے سینکڑوں مرید تھے, ان کو سہارا دینے والے تھے, ان کو چلانے والے تھے. تو جن کے پاس بہن بھائی بھی چھوڑ گئے ہوں گے ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا. میں آپ کو ایک ان کا لکھا ہوا واقعہ آپ کو سناتا ہوں.
کہتے ہیں کہ عرس کا موقع ہم دونوں بھائیوں کو، مطلب میرے والد گرامی اور میرے چچا جی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں، کہتے ہیں کہ اس طرح ایک لکڑی کا تخت ہوتا تھا، ہم دونوں کو اس پہ بٹھا دیتے تھے اور بٹھانے کے بعد اعلان کیا جاتا تھا کہ ان بچوں کی خدمت کریں. کہتے ہیں کہ وہ آ کے تو لوگ اپنا نذرانہ شذرانہ اس پہ ڈالتے تھے. آگے انہوں نے لکھا کہ جس وقت میں اپنی بچپنے سے تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا، یہ والا منظر دیکھ کے. نیچے انہوں نے شعر کا ایک مصرع لکھا ہے قاسمی صاحب، کہتے ہیں لوگوں میں بکے ہم خیرات کی طرح، لوگوں میں بکے ہم خیرات کی طرح، کہ لوگ ہماری یتیمی کا یہ منظر بنا کے پیسے وصول کیا کرتے تھے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور بہت ساری باتیں وہ لمبی ہو جائیں گی میں اگر وہ باتیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ محنت کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے موجود تھے. ان کے خلفاء میں سے، ہمارے دادا جی کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا سید الطاف حسن. جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیر تھے سید منور حسن، ان کے وہ سگے تایا تھے، ان کے سگے تایا تھے. ان کے والد کا نام اخلاق حسن تھا، سید اخلاق حسن. تو یہ سب سے بڑے تھے. اور یہ گورنر جنرل غلام محمد اس کے سیکٹری رہے تھے. جب وہ گورنر جنرل، پہلے وزیر خزانہ تھا، جب وہ وزیر خزانہ تھے تو سید الطاف حسن ان کے ساتھ. تو ان کا، ہمارے دادا جی کے آبویسلی خلیفہ تھے تو بڑی عقیدت تھی ان کے ساتھ. انہوں نے میرے والد اور میرے چچا دونوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا. تو میرے والد اس کی کہانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو دارالعلوم دیوبند کا جو خرچہ تھا اس میں وہ 15 روپے ہر مہینے، یہ کب کی بات ہے؟ سن 1930 کی بات ہے. اس زمانے میں 15 روپے ہمیں دیتے تھے تو ہم دونوں بھائی آدھا آدھا تقسیم کر لیتے تھے. 7.5 روپے مجھے آتے، 7.5 روپے چھوٹے بھائی کو، چاچا شیر عالم رحمۃ اللہ ان کو ملتے. آگے لکھتے ہیں کہ جس وقت میں دورہ حدیث تک پہنچا تو میں اپنی کلاس ٹاپ کر رہا تھا. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دورہ حدیث میں بھی اچھے نمبر لوں. اس کے لیے مجھے کتابوں کی ضرورت تھی. اب کتابیں پیسوں سے آنی تھی، پیسے تھے نہیں. جو یہ 7.5 روپے تھے، اس 7.5 روپے کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ 1 روپیہ، 1.5 روپیہ کھانے کا، جو مطبخ 2 ٹائم کا کھانا، دوپہر کا اور شام کا، ناشتہ اس میں شامل نہیں ہے، 1.5 روپے کا خرچہ ان کا تھا، وہ میرا لے جاتے. 1 روپیہ ان کی فیس تھی، وہ لے جاتے. باقی جو پیسے تھے وہ میرے کپڑوں کی دھلائی وغیرہ وغیرہ اس میں سارے لگ جاتے. اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتاب نہیں خرید سکتا. دھیان سے سن رہے ہیں نا میری بات، کہ میں کتاب نہیں خرید سکتا. میں نے پھر کیا کیا کہ اپنا نام میسنگ سے کٹوا دیا، میسنگ سے اپنا نام کٹوا دیا، اور وہ جو 1.5 روپیہ تھا وہ میں نے بچانا شروع کیا. پھر کھانا کہاں سے کھاتے تھے بھائی؟ میس سے نام کٹوا دیا نا، تو کہاں سے کھاتے تھے کھانا؟ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کیا کہ جس سل کے اوپر وہ کھانا بنانے والے مسالہ رگڑتے تھے، میں نے وہ مسالہ صاف کر کے رکھ لینا، اور روٹی وہ مجھے اس زمانے میں 4 آنے کی مہینے کی روٹی پڑتی تھی، وہ روٹی لے آنی، اور وہ جو مسالہ میں 2 ٹائم اتارتا تھا وہ 3 ٹائم اس مسالے کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا. اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے دورہ حدیث بھی جو تھا وہ ٹاپ کیا. دارالعلوم دیوبند میں 1937 کی ان کی کلاس تھی، جس میں انہوں نے مولانا احتشام الحق تھانوی، آپ لوگ بڑے مشہور ہمارے کمیٹی جو ہے حلال کمیٹی، اس کے صدر بھی رہیں، یہ ان کے کلاس فیلو تھے. اور شرک پور شریف کا جو پیر خانہ ہے مکان شریف، ان کے صاحبزادہ محفوظ الحسن صاحب، وہ اور میرے والد گرامی، یہ سارے کلاس فیلو تھے، اکٹھے پڑھتے تھے. میرے پیارے دوستو، جس بندے کے ساتھ مدد کرنے والے لوگ اتنے موجود ہیں اس کی یہ حالت ہے، تو ہمارے معاشرے میں وہ یتیم، جس یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ میں آپ سے قطعاً یہ سوال نہیں کرتا آپ نے یتیموں کی کتنی مدد کی ہے. میں صرف اتنا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ 65,000 شہید گورنمنٹ کی اطلاع کے مطابق ہمارا شہید ہوا جو سیولین ہے. جو فوجی شہید ہوئے ان کو تو فوج بہت کچھ دیتی ہے.
پینشن دے دیتی ہے، بچوں کو فری تعلیم کر دیتی ہے، علاج معالجہ فری کر دیتی ہے۔ میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ کبھی آپ کو خیال آیا ہے کہ ان 65,000 شہیدوں کی اولاد کے سال میں آپ کی مدد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو خیال آیا؟ کبھی خیال نہیں آیا۔ تو میں آپ سے مدد مانگنے بھی نہیں لگا، آپ سے صرف اتنا گزارش کرنے لگا ہوں، سوچنا شروع کریں۔ ان کی آبادی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد پہ مشتمل ہے، اس میں بیوہ شامل نہیں ہے، یہ ان کے صرف یتیم بچے شامل ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے اس کی طرف تھوڑی ساری توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے۔ پھر میری گزارش دوبارہ کہ آپ کے لیے یہ رستہ کھل جائے گا، آپ بڑے آرام سے، بڑے منظم طریقے سے، جو میرے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں، سیدہ شریف کے، ڈنڈکے کے، بھیکھوں کے، ادھر کے قریب سے، ان سے میری گزارش ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے دوست ہیں ان کو پہلے جانے دیں، وہ جب چلے جاتے ہیں اندر پنڈال میں گنجائش ہے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، اگر نہیں گنجائش تو دوسری چوکی میں بیٹھ جائیں، زیادہ سے زیادہ 2 چوکیوں میں آپ کھانا کھا لیں گے۔ کھانا آپ کے لیے بنا ہوا ہے اور کسی کے لیے بنا نہیں ہوا۔ آنے والوں کو اندازہ ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ انتظام پہ اور منظم ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاشمی کی طرف سنتیں ادا کر لیں جنہوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں۔ محمد حمزہ ہاشمی سے 70% حصہ سیدہ شریف کے لوگوں کا ہے۔ سبحان اللہ بنتا ہے کہنا ہے نا۔ تقریباً 60 سے 70% وہ یہاں کے لوگوں کا ہے۔ میں جس دن یہاں بیٹھا تھا مجھے ابھی تک اپنے آپ کی وہ بات یاد، یہ سوراب میرا کلاس فیلو ہے جی، ہم نکے ہوتے کے کلاس فیلو ہیں، تو ہم آپس میں لازمی بات، جس طرح میں اس سے بات کرتا ہوں یا میرے ساتھ کرتا ہے اس طرح میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جس میں بیٹھا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے گاؤں کے بندوں نے تعاون نہیں کرنا، مجھے سارے کا سارا تعاون باہر سے لانا پڑنا ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرا جیسے جیسے ٹائم سیدہ شریف میں گزرتا جا رہا ہے، 3 سال ہوئے ہیں، یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ جو یہاں کے لوگ تھے میرے پاس پچھلے 3 مہینے سے ہر روز 5 سے 7 کلو دودھ کا خرچہ ہے۔ مزدور لگے ہوئے ہیں نا، 2 ٹائم ہم انہیں چائے پلاتے ہیں اور آنا جانا 3 مہینے سے میں بھی تقریباً ادھر ہی ہوں، گھر بھی میرا جانا شانا ایسے ہی ہے، تو میرا ہر روز کا خرچہ، اور آپ یقین جانیں گے یہ جو آج کا، کل کا اور آگے ہفتے کا دن ہے، ان 3 دنوں میں میرے دودھ کا خرچہ تقریباً 2.5 سے 3 من ہے۔ میں نے اس سارے عرصے میں ایک چھٹانک بھی دودھ بازار سے نہیں خریدا، ایک چھٹانک بھی بازار سے نہیں خریدا۔ یہ سیدہ شریف کے بندے، مجھے کہنے والے یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو دودھ بیچ دینے نا، تینوں کیڑا دینا۔ مجھے نہیں پتا وہ بیچتے کہاں پہ ہیں یا کیا کرتے ہیں، مجھے آج تک یہاں پہ دودھ کی ایک چھٹانک بھی خریدنی نہیں پڑی، یہی والے آپ ہی لوگ ادھر دے رہے ہیں۔ میں اسی کا خرچہ نکالوں تو میرا خیال ہے 3 سال میں 4-5 لاکھ تو یہی بن جاتا ہے، صرف دودھ کا خرچہ۔ باقی ہمارا ہر جمعے کو لنگر پکتا ہے، اس جمعے کو 700 روٹی لگی ہے، الحمدللہ، آپ بھی الحمدللہ کہو۔ اس جمعے کو 700 روٹی لگی ہے، اور 700 روٹی اس لیے لگی ہے کہ کھانے والے تھے، مطلب انہیں پھینکنے تو نہیں تھے نا، کھانے والے تھے۔ الحمدللہ صبح 9:30 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 3-3:30 بجے تک وہ چلتا ہے، اور اتنے لوگ کھانے والے۔ یہ سارے کا سارا میں نے آج تک ایک چھٹانک آٹا بازار سے نہیں خریدا، میں نے نہیں خریدا۔ اور اس میں ایک اور بھی بات کر دوں، میں یہ بات بھی قسمیہ کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک اس آٹے کے پورے آنے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پورا آتا کہاں سے ہے۔ 1-2 کا پتہ ہے بیچ میں آتا ہے، اس کا میرے علم میں ہے، لیکن آٹا اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ جو زیادہ خرچ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہ آتا کہاں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی۔ آؤ جی اذان سیٹ کرو بھائی، اس سائڈ